کیا آپ نے کبھی صرف ایک سین کی وجہ سے پاکستانی ڈرامہ دیکھنا شروع کیا ہے اور پھر اچانک ہر نئی قسط کا انتظار کرتے ہوئے پایا ہے؟ ٹھیک ہے، 2026 بالکل نئے ڈراموں، طاقتور کہانیوں، جذباتی موڑ اور ناقابل فراموش کرداروں سے بھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنے نئے ڈرامے نشر ہو رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کی توجہ کا سب سے پہلے کون مستحق ہے۔ کچھ ڈرامے اپنی جذباتی کہانی کہنے کی وجہ سے دل جیت رہے ہیں، کچھ اپنی طاقتور پرفارمنس کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ وہ ناظرین کو صرف ایک قسط چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہم 2026 کے ٹاپ 9 نئے ریلیز ہونے والے پاکستانی ڈرامہ سیریلز کی گنتی کر رہے ہیں جو اس وقت آن ایئر ہیں اور ڈرامہ کے شائقین میں سب سے زیادہ گونج پیدا کر رہے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ آخر تک دیکھیں کیونکہ پہلے نمبر پر آنے والے ڈرامے نے تقریباً سب کو حیران کر دیا ہے اور تیزی سے سال کے سب سے زیادہ زیر بحث شوز میں سے ایک بنتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو پاکستانی ڈرامے پسند ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹس میں ہمیں بتائے کہ 2026 میں کون سا ڈرامہ آپ کا پسندیدہ بن گیا ہے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہمارے پاس دل نہ آزما ہے۔ فیملی ڈرامے پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہر ایک وقت میں ایک ایسا ڈرامہ سامنے آتا ہے جو جانے پہچانے جذبات کو پھر سے تازہ کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ دل نہ آزما پیچیدہ خاندانی رشتوں، غلط فہمیوں، جذباتی کشمکش اور ایسی صورتحال کے گرد گھومتی ہے جہاں محبت اور وفاداری مسلسل ٹکراتی رہتی ہے۔ اس ڈرامے کا سب سے مضبوط نقطہ مرکزی کرداروں کے درمیان جذباتی تناؤ ہے۔ ہر ایپیسوڈ دھیرے دھیرے تنازع پیدا کرتا ہے جو ناظرین کو اس بات کے بارے میں تجسس پیدا کرتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مجھے ذاتی طور پر دل نہ آزما کی بات یہ ہے کہ یہ ہر سین میں غیر ضروری ڈرامہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے بجائے یہ جذبات اور تعلقات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اگر آپ جذباتی لمحات اور حقیقت پسندانہ تنازعات سے بھری خاندانی کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ ڈرامہ یقینی طور پر آپ کی واچ لسٹ میں جگہ کا مستحق ہے۔ نمبر 8 پر آ رہے ہیں پرورش۔ یہ ڈرامہ ایک ایسے موضوع کو تلاش کرتا ہے جو فوری طور پر بہت سے خاندانوں سے جڑ جاتا ہے۔ کہانی بچوں، والدین، قربانیوں اور خاندان کے مستقبل کی تشکیل کرنے والے مشکل فیصلوں پر مرکوز ہے۔ پرورش کو جو چیز نمایاں کرتی ہے وہ اس کی متعلقہ کہانی ہے۔ کردار کامل محسوس نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ وہ حقیقی محسوس کرتے ہیں۔ ہر خاندان کے خواب، توقعات اور مایوسیاں ہوتی ہیں اور یہ ڈرامہ ان جذبات کو خوبصورتی سے پکڑنے کا انتظام کرتا ہے۔ پرفارمنس کہانی میں اضافی گہرائی کا اضافہ کرتی ہے جسے ناظرین جذباتی طور پر ہر ایپیسوڈ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ڈراموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو مضبوط خاندانی اخبار کے ساتھ ساتھ سماجی حقائق کو بھی اجاگر کرتے ہیں تو پرورش یقیناً دیکھنے کے لائق ہے۔ 7ویں نمبر پر ہمارے پاس غیرت ہے۔ عنوان ہی تجسس پیدا کرتا ہے کیونکہ عزت، فخر اور عزت نفس وہ موضوعات ہیں جنہوں نے پاکستانی کہانی سنانے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ غیرت ایک ایسے کردار کی پیروی کرتا ہے جو مسلسل چیلنجوں کا سامنا کرتا ہے لیکن حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتا ہے۔ جو چیز ڈرامہ کو دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بہترین ہیرو پیش نہیں کیا جاتا، اس کے بجائے یہ سماجی دباؤ اور مشکل حالات کے خلاف جدوجہد کرنے والے ایک ناقص لیکن پرعزم فرد کو ظاہر کرتا ہے۔ جذباتی مناظر سخت متاثر ہوتے ہیں اور کہانی دہرائے بغیر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ غیرت سے ناظرین کے جڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرکزی کردار کا سفر متاثر کن اور متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کا ڈرامہ ہے جو آپ کو ہر قدم پر مرکزی کردار کے لیے جڑ دیتا ہے۔ اب آئیے نمبر 6 ملکی کی طرف۔ یہ ڈرامہ جذبات، رومانس، دل ٹوٹنے اور ذاتی ترقی کا مرکب لاتا ہے۔ شروع سے ہی ملکی اپنے ماضی کے جذباتی داغ لے جانے والے کرداروں کا تعارف کراتی ہے۔ جیسے جیسے ان کی زندگیاں جڑ جاتی ہیں، ناظرین غیر متوقع موڑ اور جذباتی چیلنجوں سے بھرے سفر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جس چیز نے مجھے واقعی متاثر کیا وہ ہے مرکزی کرداروں کے درمیان کیمسٹری اور جس طرح سے ان کے جذبات کو سکرین پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ اپنی کہانی سنانے میں جلدی نہیں کرتا، اس کے بجائے یہ ناظرین کو ہر کردار کے درد، خوف اور امیدوں کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر اب جذباتی رومانوی ڈراموں کے پستار ہیں جہاں ہر ایپیسوڈ کہانی کی ایک نئی پرت کو ظاہر کرتا ہے، وہ یقینی طور پر آپ کے وقت کے قابل ہے۔ آدھے راستے میں ہماری فہرست میں نمبر 5 پر ڈاکٹر ہے۔ یہ ڈرامہ فوری طور پر نمایاں ہے کیونکہ یہ پیشہ ورانہ ماحول پر توجہ مرکوز کرتا ہے جبکہ ذاتی جدوجہد کو بھی تلاش کرتا ہے۔ کہانی ایک ڈاکٹر کی پیروی کرتی ہے جو ذمہ داریوں، خاندانی توقعات اور جذباتی چیلنجوں میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو جو چیز بہت سے روایتی ڈراموں سے مختلف بناتی ہے وہ اس کا حقیقت پسندانہ لہجہ ہے۔ مکمل طور پر رومانس پر انحصار کرنے کے بجائے یہ کیریئر کے دباؤ، سماجی توقعات اور ذاتی قربانیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ پرفارمنس پختہ اور قابل اعتماد محسوس ہوتی ہے جو جذباتی لمحات کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ یہ ڈرامہ کی وہ قسم ہے جو خاموشی سے ناظرین پر بڑھ جاتی ہے اور ہر قسط کے بعد دیر پا تاثر چھوڑتی ہے۔
नंबर 4 पर हमारे पास हर लिमा है। ड्रामा नशर होने से पहले इसने नाजरीन में खासी जोश पैदा किया। एक मजबूत कास्ट का मजमुआ, खूबसूरत 6